رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے شروع کرنی ہے سورۃ حجرات۔ سورۃ حجرات سب سے پہلی بات ہے کہ وائی وی سلیکٹ سورۃ حجرات، ہم نے سورۃ حجرات ہی کیوں سلیکٹ کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ یاسین پڑھی ہے جو ریگولر پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، اور سورۃ ملک پڑھی ہے، اور میں نے ریزنس بتائی تھی کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے مشورہ سورۃ کہف کا بھی دیا گیا تھا، لیکن سورۃ کہف کو چھوڑ کے سورۃ حجرات میں نے شروع کی ہے۔ تو کوئی بتائے گا کہ سورۃ یاسین کی میں نے کیا ریزن بتائی تھی کہ کیوں ہم نے سورۃ یاسین کیوں ڈیسائیڈ کی ہے؟ ہاں جی۔ اور سورۃ ملک کی کیا ریزن تھی؟ سورۃ ملک کا یہ کہ اس کی فضیلت ویسے بھی زیادہ ہے، اور آخرت کی زندگی کا ابتدا جس قبر سے ہونی ہے اس کے لیے بھی آسو سلم کی سنت بھی ہے، حکم بھی ہے۔ ریزنز یہ ساری بہت اچھی ہیں، لیکن میرے مائنڈ میں جو ریزن تھی نا وہ یہ تھی کہ ہم لوگ روٹین میں ان دو صورتوں کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ مطلب سورۃ ملک ہم رات کو سوتے ہوئے موسٹلی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور سورۃ یاسین گھروں میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اور اگر مطلب پورا قرآن نہیں بھی پڑھ پا رہے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں چلو میں نے سورۃ یاسین پڑھ لی ہے، اور زبانوں پہ بڑی جاری ہاں بڑی جلدی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے یہی سوچا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا ان کا تو ہمیں ترجمہ آنا چاہیے، اور ترجمہ کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ رہی تھی کہ ان دو صورتوں کا ترجمہ ہم اس طرح سے کریں کہ ہمیں باقی قرآن کا بھی کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو جائے ترجمہ۔ تو وہ مجھے بتائیں کہ کسی کو یہ اس چیز کا ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے مطلب باقی قرآن پڑھتے ہوئے، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا سٹائل اس کا چینج کیا تھا، روایتی نہیں پڑھا تھا ہم نے، 3 اس کے پورشن کیے تھے۔ ہاں جی، آپ نے کوشش یہ کی کہ اردو کے جتنے الفاظ عربی سے میچ کھاتے ہیں ہاں جی، اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ اس کے بعد قرآن میں موسٹ پروبیبلی جو الفاظ آئے ہیں ریپیٹیڈ، ہاں اس کو بھی بہت زیادہ وہ میں نے کوشش کی تھی کہ یاد کریں نا، بالکل وہ ہم ایسے ہی لوگ آپ نے یاد کروایا کریں۔ کہ جس طرح وہ ہمیں ازبر ہو گئے، اور جہاں کہیں بھی قرآن میں بار بار وہ الفاظ آئیں گے تو ہمیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں جی۔ اچھا، اس دوران نا مجھے ظاہرہ یہ لیکچر میرے فیس بک پہ بھی آتے رہے، تو مجھے نا ایک دو لوگوں کے ریپیٹڈلی یہ میسج آ رہے تھے کہ آپ صرف ترجمہ کیوں پڑھا رہی ہیں، آپ تفسیر کیوں نہیں کروا رہی۔ حالانکہ میرے تفسیر کا لیکچر بھی ہفتے میں 2 دن تو ضرور آتا ہے، بیچ میں کچھ گیپ آیا رمضان کی وجہ سے، تفسیر کا سورۃ آل عمران ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو وہ مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی زبان کی صرف جو ہے نا وہ لینگویج پہ توجہ نہیں دیتے، ساتھ اس کو سمجھانا بھی چاہیے۔ تو پھر میں نے ان کو یہی کہا کہ اصل میں آپ کو اگر ہے تو آپ میرے تفسیر کے لیکچر سن لیں، لیکن ترجمہ پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمیں عربک بھی سیکھنی چاہیے، کیوں ہم سیکھیں گے، اور میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا عربک سیکھتے ہوئے، اچھے خاصے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ عربک کورس کر رہے ہیں تاکہ وہ عربک سیکھیں اور ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن ایسی بک ہے دنیا میں کہ آج تک اس کا کوئی صحیح ترجمہ نہیں کر سکا، اس کے اندر اتنی گہرائی ہے اس کے لفظوں کے اندر کہ مولانا مودودی نے بھی جب اس کا ترجمہ کیا ہے نا تو انہوں نے اپنے تفسیر کے پر ترجمانی لکھا ہے کہ یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ مطلب کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے کوئی ایک انگلش کی بک ہے تو اس کو آپ کو اس کی ٹرانسلیشن مل جائے گی، لیکن قرآن کی آپ کو ایکوریٹ یا الفاظ کے اندر اس کی اتنی جامعیت اور گہرائی ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک لفظ بتاتی ہوں، میں جیسے آج کا سورۃ آل عمران کا تو اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ محراب میں اس کو پاتے ہیں مریم کو۔ تو اب میں نے جب اس کی ترجمے پہ اس کی گہرائی میں گئی نا محراب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو مجھے پڑھ کے حیرت بھی ہوئی کہ یہ حرب سے ہے۔ حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو کہتے ہیں نا، جنگ کو۔ تو محراب وہ جگہ جہاں جنگ کی جاتی ہے، اب محراب میں تو عبادت ہو رہی ہے، وہاں پہ جنگ کیسی ہو رہی ہے؟ نفس کی جنگ، شیطان کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ تو اتنی گہرائی ہے نا لفظوں کے اندر، اس وجہ سے ہاں، جیسے ماں کا ترجمہ کہیں پہ جو آتا ہے اور کہیں پہ نہیں آتا ہے۔ ہاں،
تو سورت حجرات جو میں نے سلیکٹ کیا نا، اس کی ایک ریزن یہ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگ بہت سے نمازی بھی پڑھتے ہیں، ہم اس کو متقی سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ نمازی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، ہم اس کو بہت نیک سمجھتے ہیں. لیکن سورت حجرات ہمیں بتاتی ہے کہ اصل متقی کون ہے. اور میں سمجھتی ہوں جو اصل متقی ہے نا، وہ سورت حجرات کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ تازہ رہتی ہے. کچھ دن پہلے نا ٹی وی پہ میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی، اسکالر تھے بڑے، ایک تو وہ تھا نا جو کنڈکٹ کر رہا تھا، اور دو بڑے بڑے عالم تھے. اب وہ جو پوڈ کاسٹ کر رہا تھا نا، وہ اور ایک بہت بڑے عالم، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، وہ ایک بندے کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے نا، ایک بندے کے بارے میں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. اب وہ جو تیسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے ان کو فوراً ٹوکا اور سورت حجرات بھی آیت یاد کروائی کہ وہ بندہ یہاں پہ نہیں ہے، آپ اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. اب میں تو یہی سمجھوں گی کہ وہ اتنا بڑا عالم ہے، اس کو یہ بات یاد نہیں ہے اور اس بندے کو یاد ہے، تو میری نظر میں وہ زیادہ متقی ہے. کہ کسی بندے کو اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اب ہم اس کو عام سمجھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں جو بندہ بھی سورت حجرات کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے نا، وہ متقی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے. یا جتنا میں نے قرآن کو سمجھا، میں کیا کہوں گی، قرآن خود بھی کہہ رہا ہے، آگے آیتوں میں یہی آئے گا کہ اصل متقی وہ ہیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورت حجرات میں بتائی ہیں. آپ سورت حجرات کو، یہ جو میں نے سورت حجرات کا لیکچر تیار کیا ہے نا، اس کو یہ ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس کے نوٹس بنانے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا نام حجرات کیوں رکھا گیا. آپ کو پتہ ہے حجرہ کس کو کہتے ہیں؟ حجرات جمع ہے حجرہ کی. تو حجرہ کس کو کہا جاتا تھا؟ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رہا کرتی تھی، آپ وسلم خود رہتے تھے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی محل کا نام نہیں دیا حجرہ، وہ چھوٹے چھوٹے کمرے، وہ اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ بنتے چھوٹے چھوٹے نہیں تھے. مکہ ایک بہت ڈیولپ سٹی تھا، بڑی، ہاں جی، وہ حجرات نبی پاک کی ازواج کے تھے. آپ عمر سیریز دیکھیں، آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے کہ مکہ کتنی ڈیولپ سٹی تھی. آپ کو ڈبل سٹوری گھر نظر آئیں گے، آپ کو بڑے بڑے گھر نظر آئیں گے، محلوں جیسے ابو جہل کا، وہ ہندا کا، ابو سفیان کا، بڑے بڑے گھر، اور انہوں نے صحیح فرمایا ہوا ہے اس چیز کو، جبکہ ہم خود یہ سوچتے تھے کہ شاید مٹی کے گھر ہوتے ہوں گے اس دور میں. ہاں، اور ان کے لباس بھی آپ دیکھیں گے ریشمی لباس پہنے ہیں. ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی، میں آگے آتی تھی سجدہ کرتے ہوئے، میں آپ کو لگتی تھی. ہاں، میرے پاؤں اکثر آپ کو لگتے تھے. اتنا اللہ کے نبی نے اتنی سادہ زندگی گزاری ہے اور اپنے لیے اتنی سادہ زندگی کا انتخاب کیا ہے. تو حجرات جب بھی ہم لفظ پڑھیں گے تو ہمیں وہ حجرات یاد آئیں گے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف گزاری ہے. آپ دیکھیں، کسی پیلس کا ذکر نہیں کیا، کسی محل کا، کسی بڑی سٹی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا. کیا نام رکھ دیا سورت کا اللہ کے نبی نے؟ حجرات، تاکہ جب بھی لوگ پڑھیں ان کو میری یاد آئے کہ میں نے کتنی سادہ لائف گزاری ہے. یعنی یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ورڈ جو ہے نا کنیکٹ کرتا ہے، حجرات کا ورڈ جو ہے. ایک ریزن یہ، اور دوسری ریزن حجرات نام رکھنے کی کہ مکے میں حجرے نہیں تھے، مدینے میں تھے. مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گھر تھا، حضرت خدیجہ کا بہت بڑا گھر تھا، جس میں صحابہ کرام ان بڑے بڑے گھروں کو چھوڑ کے ان چھوٹے چھوٹے حجروں کی طرف گئے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورت حجرات جو ہے یہ مکی سورت نہیں ہے، مدنی سورت ہے. یہ ریزن ہے اس کا نام حجرات ہونے. موسٹلی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی آیا ہے حجرات کا لفظ آیا، اسی لیے اس کا نام حجرات ہے. میں نے بھی اپنے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ قرآن کی سورتوں کے نام ایز اے سائن یوز ہوئے ہیں. تو سائن تو ہے ہی، لیکن یہ ریزن بھی ہے. یہ میں نے رات کو ہی سنی تو مجھے بڑی اچھی یہ دونوں ریزنز لگی. اور ہم سورت حجرات کو جو نام دے سکتے ہیں نا، آپ اس کو چیپٹر آف ایٹیکیٹس کا نام دے سکتے ہیں. چیپٹر آف ایٹیکیٹس. آپ دیکھیں کہ اب آج کے دور میں نا بڑے کوسٹلی لیکچر دیے جاتے ہیں، مہنگے مہنگے لیکچر ہوتے ہیں کہ ایٹیکیٹس سکھانے پہ، اور اسکالرس بڑی مطلب پے کرتے ہیں
پیمنٹ لیتے ہیں ایسے لیکچر ڈلیور کرنے کی جس میں آداب سکھائے جاتے ہیں, ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں, ہیومن بیہیویئر پہ بات کی جاتی ہے. تو سورۃ حجرات کو آپ یہ نام دے سکتے ہیں, چیپٹر آف ایٹیکیٹس کا نام دے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے ہیں. یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اس سورت کو ہم یہ نام دے سکتے ہیں, آداب کا نام, ایٹیکیٹس کا. اب وہ ایٹیکیٹس کیا ہیں, وہ اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. سب سے پہلے ایٹیکیٹس ود اللہ, اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. پہلی ہی آیت میں آتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ, اللہ سے آگے نہ بڑھو. تقدموا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدم ہاں, پیش قدمی کرنا, ایک قدم بھی اللہ سے آگے نہیں اٹھانا. یعنی یہ اتنا سمجھے کہ یہ ایک سخت حکم ہے کہ آپ نے سوچا کہ میں نے اپنے بچے کے لیے یہ فیوچر ڈیسائیڈ کیا ہے. ایز اے مدر یا ایز اے پیرنٹس آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا بچہ اس فیلڈ میں جائے گا, یہ فیلڈ اس کے لیے اتنی اچھی ہے, لاکھوں کما سکتا ہے, اس کا فیوچر اچھا ہو جائے گا, لیکن وہ فیلڈ اللہ کے احکامات کے خلاف آتی ہے تو آپ وہیں پہ رک جائیں گے. آپ نے ایک باؤنڈری سیٹ کر لینی ہے کہ میرے گھر میں, میری ذات میں سب سے اوپر اللہ کی ذات ہوگی. خود کو بھی, اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ سب سے پہلے اللہ ہے, اس کو راضی کرنا ہے. اس میں لوگ ناراض ہوتے ہیں, اس میں لوگ آپ کو باتیں بناتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اللہ کی فکر کرنی ہے. لا تقدموا بین ید اللہ. تو اس صورت میں سب سے پہلے کون سا ایٹیکیٹ سکھایا کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے. میں نے جیسے ایک مثال دی ہے بچوں کے فیوچر کی. آپ کے گھر میں خوشی غمی کا موقع ہے, گھر میں کوئی بھی موقع آتا ہے, بچوں کے لیے آپ نے لائف میں ڈیسیجن لینے ہیں, کوئی بھی ہو, اصل آپ کے تقوی کا امتحان یہاں پہ ہوتا ہے. ایک طرف ہم بڑا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے دین پر عمل کرتے ہیں, لیکن اس امتحان میں آگے بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہم نے اپنی لائف میں اللہ کو اتنی پرائیورٹی دی ہوئی ہے کہ ہم اس کے لیے سٹینڈ لے سکتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے, اپنی بچوں کے سامنے. بچوں کی تو تربیت ہی ایز اے مدر ہمیں ایسی کرنی چاہیے, لیکن اگر نہیں بھی کر سکتے تو ہمیں اس چیز پہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ بھائی اگر اللہ ناراض ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہی پہ کہہ دیا ہے وَرَسُولِهِ, اور اس کے رسول کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں دین کا ہمیں پتہ کہاں سے چلے گا, وہ تو رسول سے پتہ چلے گا. اب رسول تو نہیں ہے تو پھر رسول سے کیسے پتہ چلے گا؟ احادیث کے ذریعے, ان کی سیرت کو سمجھنے سے ہمیں پتہ چلے گا. بہت سے لوگ کہتے تھے بھائی یہ تو حدیثیں ہی سناتے رہتے ہیں, تو اصل میں وہ ہم حدیث نہیں سنا رہے ہوتے, وہ ہمارا ایک مقام, ایک ہمارا تعلق ہوتا ہے اپنے رسول کے ساتھ. اب یہ جو اگلی آیتیں ہیں نا, آیت نمبر 5 تک, سورۃ حجرات کی آیت نمبر 5 تک, یہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے. سورۃ حجرات کی آیت نمبر 5 تک آپ کا ایٹیکیٹس ود رسول اللہ آپ نے سیکھنے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے. تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, اور اس کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. اب یہ ایک بڑی پوائنٹ کی بات ہے جو میں نے شروع میں سوچا ہوا تھا کہ اس پہ بات کرنی ہے, وہ رہ گئی کہ اعمال ضائع ہونا کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیے اونچی آواز میں ان سے بات کرنے سے یا ان کو ایسے بلانے سے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, بظاہر چاہے یہ چھوٹا عمل لگے لیکن اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اب تو اللہ کے رسول نہیں ہیں, اب اللہ کے رسول کی بات کو اتنی اہمیت اگر ہم نہیں دیتے, احادیث کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے تو ہمارے اعمال ضائع ہیں. اب اعمال ضائع ہونا کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, آپ لوگ سوچ کے آئے ہیں کہ ہم درس سننے جا رہے ہیں, تو یقیناً یہ فکر ہوگی کہ ہم اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں. اگر نیت میں کوئی چھوٹی بڑی بات اور آ جاتی ہے, نیت یہ نہیں ہوتی, تو وہ ہمارا آنا ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ فائدے میں ہے جو آئے ہیں اور آگے ثواب نہیں لے سکے, یا وہ فائدے میں ہے جو آئی نہیں. فائدے میں کون رہا؟ جو آیا ہی نہیں.
اور جو آیا اور آ کے اسے مقصد حاصل ہو گیا وہ سب سے بڑے فائدے میں ہے. ایک عورت ہے, اس نے گھر میں کھانا بنایا, بڑی محنت سے کھانا بنایا, اب اینڈ پہ آگے نا نمک زیادہ ڈل گیا ہے, یا اس نے ڈھکن کھلا چھوڑ دیا ہے, کوئی چیز اندر گر گئی ہے اور اس کا سارا کھانا ضائع ہو گیا. اور ایک دوسری ہے, وہ اٹھی نہیں, اس نے پکایا ہی نہیں, تو فائدے میں کون رہی؟ جس نے پکایا ہی نہیں ہے. تو عمل کر بھی رہے ہیں اور عمل ضائع ہو جائیں. سورت غاشیہ میں آتا ہے نا کہ عاملۃ ناصبہ, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے, ان کے چہرے پہ تھکاوٹ ہوگی, تھکے ہوئے ہوں گے وہ لوگ. تو اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ ان میں سے شامل ہوں کہ جو عمل تو کر کے آئے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں, ان سے جب یہ کہا جائے نا آپ یہ کام کر رہے ہیں, کیا آپ نے اللہ کے نبی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا, تو وہ آگے سے کہتے ہیں ثواب ہی ہے نا, کوئی بات نہیں, ثواب سمجھ کے ہم کر رہے ہیں, ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. اب نیکی کی ہے, وضو کیا ہے, مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں, ساری رات جاگے ہیں, لیکن وہ عمل اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم ہی نہیں دیا, تو آپ اپنی طرف سے دین بنا رہے ہیں. تو وہ اس عورت کی طرح ہے جس نے ہانڈی پکائی اور اسے کچھ اس کی ہانڈی ضائع ہو گئی. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے علم کے لیے, اور حالانکہ گھنٹوں بیٹھ کے نا ہم ریلز دیکھ لیں گے, شارٹس دیکھ لیں گے, لیکن جہاں پر یہ سنجیدہ ہو کے علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے اس طرف ہم نہیں آتے. حالانکہ سب سے پہلی وہی کیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ اللہ کا حکم ہے, علم حاصل کرنا فرض ہے, اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ نے یہ نہیں دیکھنا بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اب میں نہیں کر سکتی, اس کی کوئی عمر نہیں ہے. آپ نے صرف اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہدایت پہ موت آئے, باقی جو گزر گئی ہے وہ گزر گئی ہے, لیکن اب جو موت ہے نا وہ میری ہدایت پہ آ جائے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر نیکیاں کرتے رہتے ہیں, بڑا علم حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اینڈ ان کا کیا ہوتا ہے, اینڈ پہ آگے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو وہ کتنے خسارے کی بات ہے. اس سے کہیں بہتر وہ انسان ہے جو زندگی پر گناہ کرتا رہا اور آخرت میں اسے ہدایت نصیب ہو گئی. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں سے کرے. پہلا حکم اقرا بسم ربک الذی خلق, فرض ہے ہم پہ علم حاصل کرنا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ پڑھ کے بھی تو پاگل ہی ہو جاتے ہیں, دماغ خراب ہو جاتے ہیں. یہ غلط کنسیپٹ ہے, دین کی تعلیم کے معاملے میں یہ غلط کنسیپٹ ہے. اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, میرے بندوں میں مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہیں, جن کے پاس علم ہے. دوسرا حکم. اور تیسرا حکم کیا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, علم القرآن. اب علم سیکھنا کون سا ہے, قرآن کا علم سیکھنا, اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کوئی. اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے مجھے آتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ آپ 2 دن نہیں پڑھیں گے نا, آپ نے اس کو بعد میں چھوڑنا ہے, اس نے آپ کو پہلے چھوڑ دینا. ان کا جو علم ہے اس کے لیے ضرور ٹائم نکالیں گے. اللہ کو 3 آیتیں میں نے ابھی حدیث کوئی نہیں سنائی, 3 آیتیں سنائی ہیں, اور یہ میں نے کس کانٹیکسٹ میں سنائی ہیں, ان تحبط اعمالکم وانتم تشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. یہ ہے ہمارا ایٹیکیٹس ود رسول اللہ, رسول اللہ کے ساتھ ہمارے آداب کا کیا معاملہ ہونا چاہیے. وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. آیت نمبر 4, اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر آ جاتے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یہ کچھ لوگ تھے, اب جو صحابہ کرام تھے نا وہ تو گھنٹے 2 گھنٹے بھی بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کرتے تھے. جو بدوی لوگ آتے تھے جن کا مقصد, دلوں میں کوئی تقویٰ نہیں ہوتا تھا, بس رسول اللہ کو تنگ کرنا چاہتے تھے. وہ نہیں دیکھتے تھے کہ آپ کے آرام کا ٹائم ہے, آپ کو فیملی کو ٹائم دینے کا وقت ہے. وہ آ کے آپ کو آوازیں دینی شروع کر دیتے تھے, اے محمد باہر آؤ, اس طرح کر کے تنگ کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھجکتے ہوئے اس چیز کو برداشت کر رہے تھے. ان کو سختی سے کہتے نہیں تھے کہ یہ میرے آرام کا ٹائم ہے. آپ دیکھیں اتنے جو ہے وہ باحیات تھے اور اتنے گڈ بیہیویئر تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی کی دل آزاری کروں, کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود سٹینڈ لیا اور یہ آیات نازل کی کہ اس طرح سے نبی کو تنگ نہ کرو. اور آج ان آیات, ہم کوئی بھی قرآن کی آیت یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس دور کے لیے نازل ہوئی تھی, یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے, یہ ان کے لیے ہے,
یہ عیسائیوں کا ذکر ہے، یہ ان کے لیے. قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے اس کے اندر عمل کرنے کا اصول ہے، امپلیمنٹیشن کے جو ہے نا وہ اصول پائے جاتے ہیں. تو ان آیات کا ہماری لائف میں کیا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیا. اب جو اگلی آیات شروع ہو رہی ہیں نا، یہ ہے آپ کے ایٹیکیٹس وتھ سوسائٹی. سوسائٹی کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ بہت زیادہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، یا بہت زیادہ باحجاب ہوتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں ان سے، ان کی بات نہیں سننا چاہتے. تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ انہوں نے تقویٰ صرف اسی چیز کو سمجھ لیا ہوا ہے، اور اخلاقی لحاظ سے وہ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلا حکم جو آیا ہے، اب یہاں پر ایک چیز یہ نوٹ کرنی ہے، آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. میں ٹائم دیکھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو. اب اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ بات آ جائے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، وہاں پہ آپ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے، ہمیں پکار کے بات ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے تو اس کی تحقیق کر لو. فتبینوا، تبینوا کا مطلب ہے اس کی تحقیق کر لو. مثال کے طور پہ کہیں ایسا نہ ہو، آگے دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم جہالت کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا لو، اور پھر جب تم نقصان پہنچا چکے ہو تو بعد میں تم شرمندہ ہو رہے ہو اس پہ. جیسے آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات ایسی پھیل جاتی ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، انسٹاگرام کا ہے، پھر آپ ریلز دیکھ لیتے ہیں، کوئی خبر پھیل جاتی ہے، کسی فیملی کے اندر آپ نے کسی کا کوئی اسٹیٹس ایسا دیکھ لیا، یا کوئی اسٹریک جیسے مطلب کوئی بات وائرل ہو جاتی ہے اور آپ فوراً اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ لڑائی کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ بات کیوں کہی گئی ہے ایسے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا کسی نے یہ بات کی ہے، واقعی ہی میں یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور جس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ ایک واقعہ تھا. حضرت عقبہ بن ولید ایک صحابی تھے، اور ایک قبیلہ بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا. اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا کہ جا کے ان سے زکوٰۃ لے آؤ. اب وہ جب زکوٰۃ لینے گئے نا تو وہاں پہ ان کو کوئی ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ کے آ گئے. اور انہوں نے اللہ کے رسول کو آ کے بات تھوڑی بڑھا چڑھا کے بتائی کہ وہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، وہ تو زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس کا ریئیکشن ہونے ہی لگا تھا کہ آپ تیاری کرنے لگے، ان کے خلاف محاذ تیار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ فتبینوا، پہلے آپ تحقیق کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو لے کے آنے ہی والے تھے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو یہ تو ایک انفرادی طور پر بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایز اے سوسائٹی بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ پہلے تحقیق کر لیجیے. کوئی خبر بھی آپ کے پاس آتی ہے، ریئیکشن کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، یہ حکم ہے. اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. اب یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں، فزیکلی موجود ہیں. ہاں اچھا، اب اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے جب ہم نے کوئی محفل لگائی ہوئی ہے نا تو اللہ کے رسول فزیکلی بھی ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ کنسیپٹ بھی رکھتے ہیں، جبکہ اس آیت سے کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی موجود نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات ہر وقت آپ کے اندر موجود ہیں. کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو ایک مومن کو فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں کیا فرمایا. ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ ان فیکم رسول اللہ، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. اور پھر کیا کہا، اور بہت خوبصورت بات ہے آگے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا. اب دیکھیں
آپ کا دل چاہا آپ درس سننے کے لیے آئے, آپ کا دل چاہتا ہے آپ کلاس لیتے ہیں, آپ کا دل چاہتا ہے آپ سبق سناتے ہیں. میں نے مطلب دل خوش ہوتا ہے اس وقت یہ دیکھ کے کہ کاموں میں سے ٹائم نکال کے تو مجھے ہوم ورک سینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اور پھر سبق سنایا جا رہا ہوتا ہے گھر کے سارے کاموں کے باوجود بھی. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دل میں ایمان کو پسند کیا ہے. حبب الیکم الایمان, اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی. وکرہ الیکم الکفر, کفر کو ناپسند کیا, فسوق کو, نافرمانی کو, ان ساری چیزوں کو اللہ نے تمہارے دلوں میں ناپسند قرار دیا ہے. اور فرمایا اولئک ھم الراشدون, یہی لوگ بھلائی کے راستے پر ہیں. فضلا من اللہ ونعما, یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب آگے ایک اور حکم ہے سوسائٹی کے لیے. اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگے, فائٹنگ ہو رہی ہو دو جماعتوں کے درمیان, طائفہ کہتے ہیں چھوٹی سی جماعت کو, فرقہ ہوتا ہے بڑی جماعت, لیکن اللہ نے یہاں پہ طائفہ کا لفظ استعمال کیا. دو گروپ ہیں, گلی محلے کے ہیں, آپ کی فیملی کے ہیں, اگر وہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑتے ہیں تو لڑتے رہیں, جو مرضی کریں. فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. لیکن فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, ایک بغاوت کر رہا ہے, ایک زیادتی کر رہا ہے, تو آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے, فَقَاتِلُوا الَّتِي, اگر بات نہیں آ رہی نا تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے جو جس پر زیادتی ہو رہی ہے. مطلب ظالم کا ساتھ نہیں دینا, مظلوم کا ساتھ دینا. اور اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے, یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے, فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, عدل کے ساتھ صلح کروانی ہے. آپ کے بچے کی ہمسائے کے بچے کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا بچہ ہے, غلط تو غلط کہنا ہے. آج کل میں نے یہ یہاں تک بات سنی ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا, اپنے بچے پہ پردہ نہیں ڈالیں گے تو پھر کون ڈالے گا. یہاں پر آپ کے اللہ کا حکم یاد رکھنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا, یہ تو نہیں کہ ہم بڑی بڑی لڑائیاں سلجھانے جا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم نے دیکھنا ہے. گھر میں بیٹے اور بیٹی کی بھی آپس میں لڑائی ہوئی ہے نا, تو بالقسط کے ساتھ چلنا ہے, انصاف کے ساتھ. دو بیٹیوں کی لڑائی ہوئی ہے, آپ کی بیٹی کی اور بھابھی کی لڑائی ہو گئی ہے, نند, تو آپ نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ میرا قریبی کون ہے, یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے. فرمایا وَأَقْسِطُوا, اور سیدھے رہو. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ روزمرہ زندگی کے اندر یہ چیز جو ہے نا, اور یہاں پہ بھی آگے بہت سے لوگ رہ جاتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے کہ انصاف کرنے میں, ایک ماں ہے وہ کہے گی اب کس کی بات کروں, جس کی کروں وہ خوش ہے, جس کی نہ کروں وہ ناراض. تو یہی ان کو پھر یہی سمجھانا نا کہ اللہ کا حکم ہے انصاف کرو, تو میں تو انصاف ہی کروں گی, ہاں وہی کرنی ہے. اور پھر ایک یہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, ان کی صلح کرواؤ. یہ نہ ہو کہ لڑے ہوں تو آپ کہیں کہ ان کا معاملہ ہے وہ جانے, نہیں, صلح کروانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا حکم دے رہا ہے مسلمانوں کی آپس میں صلح کروانے کا, تو جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب خاموش نہیں ہوگی؟ اب ہمارے جیسے فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی. قرآن پاک کے پوری صورتیں اور پورے پارے موجود ہیں اس بات پر کہ اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو اور دوسرے مسلمان خاموش نہ بیٹھے, وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, لیکن جو جتنا کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. اور یہ ایک دوسری بات شروع ہو گئی تھی. اب آگے جو 2 آیتوں میں باتیں آنے والی ہیں نا, وہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم لوگ بہت سی چیزیں ان آیات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم بہترین سوسائٹی بن سکتے ہیں, بہترین فیملی بن سکتے ہیں اگر ہمارے اندر یہ چیزیں, بہترین آپ ایک ہیومن بینگ, ایک بہترین پرسن بن سکتے ہیں اگر ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں. پر ہم ہر وقت ان باتوں کو یاد رکھیں
کہ یہ اللہ کا حکم ہے, ہمارا بیہیویئر ایز اے مسلم یہ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا, کوئی گروہ, کوئی لوگ کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. بلی کرنا, کسی کا میک فن کرنا, مذاق اڑانا, اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, اس کا کسی کا کلر وائٹ نہیں ہے اس کا مذاق اڑانا, اس کی باڈی, اس کی فزیک دیکھ کے اس کا مذاق اڑانا, کسی بھی طرح کا مذاق اڑانا, یہ سختی سے منع. اور آگے کیا کہا کہ ولا نساء من نساء, کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب یہ ایک ایسا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسپیشل عورتوں کو کہا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. اس کی ویسے مولانا مودودی نے تو ریزن یہی بتائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوائنٹ جو سسٹم ہے نا, کو سسٹم, وہ اسلام میں ہے ہی نہیں. مرد علیحدہ ہوں اور عورتیں علیحدہ ہوں, بیٹھی ہوں, لیکن اگر اکٹھے بھی بیٹھے تو مذاق نہیں اڑانا, لیکن پھر اسپیشل عورتوں کو کہا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو مذاق اڑاتا ہے اس کے پاس لوگ اس سے بھی دور بھاگتے ہیں. اگر ہرٹ کرنے والے سے دور بھاگتے ہیں نا, مذاق اڑانے والے سے بھی دور بھاگتے ہیں. لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس کی ہم کمپنی میں بیٹھے, اس کے پاس جائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کو تو عادت ہے مذاق اڑانے کی. تو اگر ایک اللہ کا مومن بندہ مذاق اڑانے والا ہو تو وہ کیسا لگے گا؟ سوچیں ذرا, وہ کیسی پرسنالٹی ہوگی جو ہر کسی کا مذاق اڑا رہی ہو. بھائی یہ تو ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں ہمیشہ, کبھی انہوں نے برانڈس کے کپڑے ہی نہیں پہنے, اور پھر ایسے ہی رنگ پہنتے ہیں, اور دیکھو کیسا میک اپ کر کے آ گئے. اور اگلا جو لفظ ہے نا کہ ولا تلمزوا انفسکم, ایک آپس میں ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو. ابھی جو تلمزوا کا لفظ ہے نا, اسکالر نے اس کو یہاں کہا ہے ایسے کہا کہ جیسے دیکھیں کوئی بندہ آیا ہے نا, تو میں اپنے دوست کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں اس کا مذاق اڑا رہی ہوں کہ دیکھو کیا بن کے آ گیا. اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ تلمزوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایسے نہیں دیکھنا کہ حقارت کی نظر سے یا مذاق اڑانے کی نظر سے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں. یہ آتا ہے تلمزوا کے اندر. اور پھر آگے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور نام نہیں رکھنے, لقب نہیں دینے, اپنی طرف سے جو نام رکھ لیتے ہیں. اس میں آتا ہے, حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک سوتن کے بارے میں, حضرت صفیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ جو چھوٹی سی ہیں, اب یہ عام سی بات ہے, وہ جو چھوٹی سی ہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر یہ بات سمندروں میں ڈال دی جائے نا تو سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے. حضرت صفیہ کے بارے میں نہیں, حضرت حفصہ تو حضرت عمر کی بیٹی تھی نا, اونچی لمبی تھی. ہاں, یہ جو الفاظ آتے ہیں نا یہ صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ, لیکن اسکالرز نا یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کا نام عبداللہ ہے, اب ان میں سے ایک کو نظر نہیں آتا تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ جسے نظر نہیں آتا, وہ جو پہچان کے لیے کہہ سکتے ہیں. ایز اے فن نہیں ہونا چاہیے کسی کو حقیر جو ہے نا. اصل میں مقصد جو یہ ہے نا کہ کسی کو حقیر اب خود سے نہ سمجھو, اس چیز کو شو نہ کرو. کسی کے سامنے جان کے شو آف کرنا, میں تو میرے پاپا تو میرے ساتھ یہ کرتے ہیں, میں تو فلاں گاڑی میں بیٹھتا ہوں اس کے علاوہ کسی گاڑی میں نہیں بیٹھتا, میں تو فلاں برانڈ کے پہنتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنتا. یہ جو چیز ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا لائف سٹائل دیا ہوا ہے تو اس کو بار بار شو آف کر کے کسی کو حقیر یہ نہ کہ, اور وہ بندہ کہے گا میں کیوں یہاں آ کے بیٹھ گیا, تو دل ہی دل میں یہ سوچے گا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو میرا مومن بندہ ہے نا, اس کی کمپنی ایسی نہیں ہونی چاہیے لوگ اس میں سکون محسوس کریں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب تم ان کی محفل میں بیٹھو تو تمہیں اللہ کی یاد آنی شروع ہو جائے کہ کتنے نیک بندے ہیں, کتنے اللہ والے ہیں. مطلب یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے مذاق اڑوا کے جا رہا ہے, آپ سے باتیں سن کے جا رہا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن کی آیتیں, یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی, میں صرف ان کو ایکسپلین کر رہی ہوں, لیکن میرا مقصد سورۃ حجرات شروع کروانے کا یہ تھا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عادتیں بن چکی ہیں. آج کی نیو جنریشن جو ہے نا, جن زی جو ہے, وہ تو فخر کے ساتھ میں نے ان کو دیکھا مذاق اڑاتے ہیں. ایون کہ اب ایک شکل اللہ نے بنائی ہوئی ہے, اس میں ایک بندے کا کیا اختیار ہے؟ شکل تو اللہ نے بنائی ہے, اس کو جو باڈی کمپلیکشن ہے اس کا اللہ نے دیا ہے, اس کا کیا اس پہ اختیار ہے؟ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کے بال کیسے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. صرف یہ نہیں, تو اسلام یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں
بہت اہمیت ہے اس چیز کی. آپ مسلمان ہی نہیں جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے. لیکن جب اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو بھی ہم دائرہ اسلام سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تبھی تو پھر یہ ہوتا ہے جو اوپر کہا گیا ہے, جو دو جماعتیں آپس میں فائٹنگ کب شروع ہوتی ہے؟ جب پہلے غیبت ہوتی ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, اور پھر برے برے نام رکھے جاتے ہیں. جب اگلے بندے تک بات پہنچتی ہے فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان اسباب کو ہی جڑ سے نکالتا ہے جو فائٹنگ کا سبب بنتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہر عمل ہمارا ایسا ہونا چاہیے کوئی دیکھ یہ کہ مسلمان ہر عمل میں یہ جھلک نظر آنی چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ ایمان کے بعد ایسی باتیں کرنا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بری بات ہے کہ ایمان لے آئے ہو, مومن بن گئے ہو, اور پھر ایسی حرکتیں کر رہے ہو. تو فرمایا بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون, جو ابھی تک کرتے رہے ہیں انہوں نے اگر توبہ نہیں کی تو فرمایا یہی ظالم لوگ ہیں. ایک اور اگلی بات بھی بڑی اہم ہے, یہ بھی لڑائی کا باعث بنتی ہے, اور یہ بھی بڑی چیز پائی جاتی ہے. اس کو ہم نام دے سکتے ہیں, پہلے آیت کا ترجمہ سنیں پھر میں بتاتی ہوں اس کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اے ایمان والو زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو, زیادہ گمان نہ کیا کرو. زیادہ گمان کرنا گناہ ہے, یعنی وہ بدگمانی بن جاتی ہیں. اور کسی کو دیکھیں ہم کہیں کہ I know why she said, کہ میں جانتا ہوں اسے کیوں کہا, میں جانتا ہوں اس نے کیوں کیا. اب خود سے پہلے کہنا لگ جائیں مجھے پتہ ہے اس نے یہ بات کیوں کیا, مجھے پتہ ہے اس نے یہ کیوں کیا. اور اس کو آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی. آپ پہلے سے ہی کسی کے بارے میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں, اور پہلے سے ہی کسی کے بارے میں آپ پازیٹیو, کسی کے بارے میں آپ خود سے ہی پازیٹیو رویہ رکھتے ہیں, اور پازیٹیو رکھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا. آپ جتنا پازیٹیو ہوں گے نا, اگر وہ بندہ نیگیٹو بھی ہے تو اس کی نیگیٹیوٹی کا ذمہ اللہ اپنے اوپر دے لے گا. اللہ اگر آپ پازیٹیو ہے نا, اللہ آپ کو اس کی شر سے بچا لے گا. یہ آپ کی پازیٹیوٹی کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی سوچنا شروع کر دیا کہ اس نے یہ اس وجہ سے کہا ہوگا, مجھے پتا ہے وہ ہے ہی ایسی. اب کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جیسے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گمان کرو ہی نہ. کچھ لوگ معاشرے میں سوسائٹی میں مشہور ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں, ان کے بارے میں اگر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی یا گمان آتا ہے تو آپ اپنے تک رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا زیادہ گمان کرنے سے نہ بچو, کیونکہ پھر یہ بدگمانی بن جاتی ہے جو کہ سن ہے, گناہ ہے. اور پھر کہا اجتنبوا, آپ کو پتہ ہے کہ اجتنبوا کا لفظ کہاں پر آیا ہے؟ پہلے شراب کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر الخمر والمیسر, وہاں پر بھی اجتنبوا کا لفظ آتا ہے. جتناب اردو کے ہاں, جیسے اسٹے اوے دور رہو, جیسے شراب سے دور رہنا ہے, جوئے سے دور رہنا ہے, ان چیزوں سے دور ہے, ایسے ہی بدگمانی کرنے سے بھی دور رہنا. جب ہم پہلے ہی برا سوچنا شروع کرتے ہیں پھر وہ بری سوچ جو ہے نا وہ ہمیں اس کے بارے میں بری بات کرنے پہ لے کے آتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کے بارے میں بری بات کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, فرمایا اگلی بات وَلَا تَجَسَّسُوا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہے کہ تجسس نہیں کرنا. ایون اگر وہ آپ کی چلڈرن ہے نا, ان کی لائف میں بھی آپ نے تجسس نہیں کرنا. اب وہ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے پھر ہم تجسس کرتے ہیں, پھر ہمارے ذہن سوچتے ہیں, ہم باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم پھر یہ سننے کی کوشش وہ کہاں جا رہے ہیں, وہ اسی لیے جا رہے ہوں گے, وہ اسی لیے ان کے گھر وہ آئے ہیں, وہ اس وجہ سے ہوئے. اپنے کام سے کام رکھیں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں معاملہ, اللہ کا یہ حکم سمجھتے ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہو, ایون کہ یہ جو حکمران ہے نا اس کو بھی منع ہے, جیسے ماں کو منع ہے نا, بچے کو فون لے کے دیا ہے نا تو بچے کو کہہ دے بھائی میں نے تمہارا فون چیک کرنا ہے, لیمٹس رکھ لیں کہ میں نے چیک کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ نے پہلے لیمٹس نہیں رکھی, اس کی غیر موجودگی میں اس کا پاس ورڈ دیکھ کے آپ اس کا فون کھول کے چیک کر رہے ہیں, وہ چیز غلط ہے. وہ یہ بیہیویئر بچہ آپ کا ضرور ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کے کہیں کہ میں ہی بس اب اس کا مالک ہوں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. باؤنڈریز پہلے سے رکھ دیں کہ میں نے کرنا ہے چیک. اپنے فون میں وہ ایپس کر لیں جو بچے کی فون, آج کل یہ بہت بڑا ایشو ہے پیرنٹس کا کہ آپ دیکھیں آپ آج کا بچہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ گھنٹوں اپنا فون لے کے علیحدہ کمرے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے.
لیکن وہ آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے پہلے ہی باؤنڈری سیٹ کر دینی ہے کہ میں نے تمہارا فون چیک کرنا ہے, یہ ایپس ہیں یہ میرے بھی فون میں کھلی ہوں گی, تمہارے بھی فون میں. اگر پہلے نہیں کی پھر آپ اگر کریں گے تو وہ غلط ہے, وہ اس میں آ جاتا ہے. جیسے ایک دفعہ اگر تم نے فاروق کو نا ساتھ والے گھر سے گانے کی آواز آئی, خلیفہ وقت تھے وہ, پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا, دیوار پہ چڑھ کے دیکھا تو اس بندے کے پاس شراب بھی تھی, عورت بھی تھی, وہ گانا بھی گا رہا تھا. اور تو میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اسلامی حکومت سے تم نہیں بچ سکتے. اس نے کہا کہ خلیفہ وقت ذرا صبر کریں, میری بات سنیں, میں تو ایک گناہ کر رہا ہوں, حرام کام کر رہا ہوں, آپ نے 3 کیے ہیں. پہلا آپ نے تجسس کیا ہے, دوسرا کسی کے گھر اللہ کا حکم ہے دروازے سے جاؤ, جھانکنا نہیں ہے. نہیں ٹول گئی, ہاں ٹول گئی. دو لگائی, تجسس کیا, آپ میرے گھر سے دیوار سے آئے. تو اللہ تمہارے نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہوتے ہو نا مجھے یہ کہنے والے, دنیا کا اتنا بڑا حکمران ہو تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, میں نے واقعی یہ غلط کیا ہے. ایک تو اس میں ٹون لگائی, دوسرا اس میں جاتا, اوپر سے تیسرا یہی بدگمانیاں نہیں, بدگمانی میں نہیں آتا, انہوں نے سنا ہے نا, وہ سن رہے ہیں. میں نے شاید اندازہ لگایا کہ شاید گانا. ہاں, تجسس کیا اور اوپر سے جھانکا, اور ظاہر ہے کسی کے معاملات میں انٹرفیئر بھی کیا ہے. لیکن وہ خلیفہ وقت تھے, ان کی ذمہ داری وہ تو اگر کہ کوئی اپنے گھر کا جو مرضی کرے ہاں کیا کر سکتے ہیں, نہیں کہہ سکتے اس کو. لیکن یہ بھی تو ہے نا, جو ابھی وہ کر رہا ہے جیسے یہ کر رہا ہے غلط کام ہے, تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا. لیکن پھر طریقے سے ذمہ داری ہماری اپنے ماں باپ سوری اپنے بچوں اور ہمارے اوپر اپنی ذات کی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس میں ہم کیا کریں گے, ہم نے یہ کام کرنا ہے, قرآن کی طرف لے کے آنا جو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. نہیں, وہ اس وقت ان کے کہنے کا بھی مطلب یہی تھا نا کہ تم صحیح نہیں کر رہے, قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ اپنے دل میں بھی یہی تھا نا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو سعودیہ میں رہ کے آئی ہیں, گھروں میں وہ کیا کچھ کرتے ہیں, اور بھائی وہ کیا ہوتے ہیں. حکومت ان کے گھروں میں جائے گی, ان کو کہہ سکتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں. گھر میں کوئی کیا کر رہا ہے, آپ اس کی ذمہ دار نہیں ہے, نہیں کہہ سکتے آپ. وہ ان کا ایون کہ یہ جو ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ دروازہ نوک کر کے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو اٹھ کے, فجر کے لیے کچھ بڑا ثواب سمجھتے ہیں اٹھانا, یہ بھی جائز نہیں ہے. جب اذان ہو رہی ہے, اس کو نہیں پتا اذان ہو رہی ہے, اذان کا نظام کیوں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک مسلمان کا کام جو ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سمجھائے, وہ بھی سمجھے, دوسروں کو بھی سمجھائے. باقی جو ہم نے ڈیوٹیاں لگا لی ہوئی ہیں, بار بار ٹوکنا اور بار بار بتانا اور بار بار منع کرنا, یہ نہیں ہوتا. تو بچے یہ نہیں تو ہے سنتے, ہی نہیں. وہ تو بچے چڑ جائیں گے. آپ کسی کی کیا بات کریں, اپنے بچوں کی جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے نا 7 ایئرس تک, کہتا ہے ان کی عادت یہ لگے رہے. اگر اپنے بچوں کی بھی ہم بات کریں نا, جب وہ 7 ایئر تک ہے نا, تب آپ نے ان کی ٹریننگ کرنی ہے, ان کو روکنا ہے, ان کو ڈانٹنا ہے, کہنا ہے یہ نہ کرو. لیکن اس کے بعد پھر بچوں کی کوچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, کوچ کرنا ہے آپ نے, ان کو سمجھانا ہے پاس بٹھا. اور ہمیں عادت ہوتی ہے چلتے پھرتے بول رہے ہوتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیا کیا ہے, یہ کیوں, اور اس کا کوئی اثر ہوتا ہے, اس کا کوئی, اس کی بجائے آپ اس کو بٹھا کے 1 منٹ کے لیے سمجھا دینا کہ یہ جو آپ نے کیا تھا نا, یہ مجھے آپ کی چیز اچھی نہیں لگی, یہ غلط تھا, وہ بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن آپ گھنٹوں کھپتے رہو نا, چلتے پھرتے آتے جاتے بولتے رہو جیسے ہم ماؤں کو عادت ہوتی ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے سب سے زیادہ وہ ہماری نہیں سنتے. حضرت عمر کا بھی کال ہے نا کہ آپ بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں, قرآن تربیت خود ہی کریں. آگے ہے, اور اگلی چیز جو ہے نا, یہ ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں, کیا ہے غیبت, بیک بائٹنگ. یہ بھی فیشن ہو چکا ہے. فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور اس کی سزا کیا ہے, ریزن کیا بتائی, ایحب احدکم, کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے, ان یاکل, کہ وہ کھائے, لحم اخیہ, اپنے بھائی کا گوشت, میتن, مردہ بھائی کا, فکرہتموہ, یقیناً تم ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. غیبت نہیں کرنی, یہ کتنی سختی سے منع ہے, کہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ نبی 2 صحابہ کرام جا رہے تھے,
اور ایک صحابی تھے جنہوں نے زنا کیا تھا. اب انہوں نے اپنے زنا کا اعتراف کیا, ان کو رجم کی سزا دی گئی اور ظاہر ہے وہ تو فوت ہو گئے. اب دو صحابہ جو جا رہے تھے نا وہ بات کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے تو اس کی گناہ پہ پردہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے آ کے جو ہے وہ خود ہی اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے اور کیسی موت مرا ہے, ذلت کی موت مرا ہے. حالانکہ وہ پاک ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ پورے اہل مکہ پہ اہل مدینہ پہ اس کی توبہ ڈال دی جاتی نا تو سارے بخشے جاتے. وہ ایسی توبہ تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ سے خاموش رہے. تھوڑا سا آگے آئے تو ایک گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا آؤ اس کو کھاؤ. دونوں صحابہ کو کہا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو کون کھانا پسند کرے گا, آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی جو کھایا نا وہ اس سے بھی برا تھا. آپ نے پھر وضاحت کی کہ یہ جو ابھی تم نے غیبت کی ہے نا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. اب غیبت ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا, وہی کہہ جو اس میں ہے وہ واقعی ہی ایسی ہے, وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا. حدیث آتا ہے پھر یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں ہے یہی تو غیبت ہے, اگر اس میں نہیں ہے پھر تو بہتان ہوگا. تو پھر ہماری کنورسیشن کیا ہوگی؟ ہاں وہ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, کسی نے پوچھا پھر حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اللہ کے نبی ہمیں بتائیے غیبت ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ذکر اخا کا, اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرنا بما یکرہ کہ اگر وہ خود وہاں پہ موجود ہونا تو اسے برا لگے. یہ اس کی عزت پہ حملہ کرنا ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا آدھا دن غیبت میں گزرتا ہے ایسا کہ نہیں ہے. ہاں اچھا نہیں پتا چلتا. ہماری باتیں ایسے ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے, شامل ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور آگے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. یہ اللہ تعالیٰ نے کنکلیوڈ کر دیا, اس چیز کو نتیجہ نکال کے بتا دیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ہاں تمہارے قبیلے اور تمہارے گروہ ضرور بنائے ہیں تاکہ پہچان ہو یہ مغل برادری سے ہے, یہ ملک برادری سے ہے, یہ جٹ ہیں بٹ ہیں, یہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ متقی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ عزت والا. جتنا مرضی اس کے پاس پیسہ ہے, جتنا اچھا لائف سٹائل گزار ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, فزیشین ہے, کچھ بھی ہے, میری نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے. متقی کا کیا مطلب؟ جو اللہ کے بارے میں کانشیس رہتا ہے. اور کانشیس جو رہنا ہے نا وہ سب سے زیادہ کانشیس رہنے کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے. جب بھی زبان اس کو استعمال کرنا ہے کانشیسلی استعمال کرنا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں کہیں وہ چیز اللہ کو ناراض نہ کر دے. یہ اصل تقویٰ ہے. یہ ہے سورۃ حجرات جو ہمیں اصل تقویٰ سکھانے آئی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کنکلوژن بتا دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے. اس کے بعد 18 آیتیں ہیں اس کی. اس کے بعد جتنی آیتیں ہیں نا قالت یہ جو ایٹیکیٹس تھے نا وہ یہاں تک ختم ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر بات ہو رہی ہے کہ اصل صرف زبان سے کہہ دینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا. بہت سے دیہاتی لوگ جو تھے وہ خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن ان کا عمل مسلمانوں والا نہیں ہوتا تھا. اب اگلی آیتیں ہمیں یہی بتائیں گی. اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے زبان سے قبول کر لینا, ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل سے قبول کر لینا. نہیں, ہاں یہ ہے کہ جو مسلمان سوسائٹی میں آ گیا ہے وہ مسلم ہو جاتا ہے لیکن اس کا عملی اظہار جو ہے وہ اپنے ایمان سے وہ کرتا ہے. اگلی آیتوں میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے, آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 18 تک. اچھا اب یہ جو صورت ہے نا اس کو ہم 3 حصوں میں کریں گے. 18 آیتیں ہیں اس کی اور ٹھیک ہے 3 حصے 3 کلاسز. اس کا مطلب ہے ہمارے ایک آج کی ہوگی. اس کو بھی آپ لوگ کلاس میں یہ سمری ایسا کلاس ہے. میرا خیال ہے میں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا. نہیں میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ اوور آل ویو ہے. اس کے بعد بھی جو 3 کلاسز ہوں گی نا اس میں ویسے ہی لفظی ترجمے کے نوٹس ملیں گے آپ کو, ویسے ہی نوٹس بنانے ہیں اور ہوم ورک سینڈ کرنا ہے. اور اب تقریباً تفسیر ہو گئی ہے, پھر بھی جتنا ہو سکا تو ہوا کرے گی تفسیر.
لیکن زیادہ فوکس ترجمے پہ رکھنا ہے اور انشاءاللہ 3 کلاسز میں ہم اسے کور کر دیں گے. اب آپ لوگوں میں سے کوئی اور بھی اگر والی کلاس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام لکھوا سکتا ہے. میری کو اپنا نام لکھوا دیں. ہفتے میں 1 دن کلاس ہوتی ہے ایک دن 2 دن پہلے 2 دن تو 2 دن کر لیتے ہیں. 2 دن ہی صحیح ہے. ہفتے میں آپ 1 دن پڑھنا تو کیا پڑھنا ہے. اس میں یہ بھی اصل میں وہ یہ ہوتا ہے کہ کلاس ایسی ہوتی ہے پہلا بولنا کہ سبق سناتے سناتے دوسرا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن پہلے کی طرح 2 دن نہیں میرے تو مجھے تو اچھا اس میں یہ ہے کہ اب لائیو کلاس نہیں ہوگی کیونکہ انٹرنیٹ کے اتنے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ لائیو کلاس کا رزلٹ اچھا نہیں آ پایا نا جیسے میں چاہ رہی تھی. انشاءاللہ یہ ریکارڈیڈ کلاس ہوگی اور انشاءاللہ بہترین کلاس ہوگی. اس میں نوٹس بھی کلیئر اب اس میں کبھی آ رہا ہوتا ہے آواز نہیں کلیئر آ رہی کبھی آ رہا ہوتا ہے تصویر نہیں کلیئر آ رہی کیونکہ نیٹ کے اتنے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں نا. اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہماری یہ سلسلہ جاری رہا جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں گے نا ان کو ہم سرٹیفکیٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. جو ٹیسٹ بھی دیتے ہیں جو ٹیسٹ کلیئر بھی کرتے ہیں تو پھر ان کو ہم انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. تو اب جو مزید کوئی شامل ہونا چاہتا ہے نا وہ ضرور اپنا نام لکھوا دیں. پہلے لوگوں کے بھی میں نے نام لکھے ہوئے ہیں. سبق وغیرہ پوری مکمل پراپر کلاس ہوتی ہے اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریزلٹ بھی دیا جائے گا پھر سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. اور انشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہوں گے آہستہ آہستہ ہم احادیث بھی شروع کریں گے سیرت بھی شروع